بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی آج کا دن جو ہے بہت ہی اہم ترین ہے، اور اس میں بہت ہی اہم ترین اس لیے ہے کہ عدالتی حوالے سے کہ سب سے بڑی عدالت میں بہت ہی اہم ترین کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ آج ان میں سے کچھ کے اوپر ایک بہت ہی اچھا ورڈکٹ آنے کی امید ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سب سے بڑی عدالت جو ہے پاکستان کی، وہ کوئی سب سے بڑا اور اہم ترین فیصلہ بھی دینے جا رہی ہے، یا صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ آنیاں جانیاں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ جس طرح سے اہم ترین مقدمات جو ہیں وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، ان کے اوپر کوئی اچھا ہی ورڈکٹ آئے گا۔ جو بھی اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ سماعت کا تھوڑا سا احوال بیان کریں تو گزشتہ سماعت کے اوپر جو نظر آیا، جو ایک عدالت کا دوہرا معیار نظر آیا، وہ کسی طرح بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قرین انصاف یا ایک بالکل جو ہیں وہ آزادانہ اور انصاف پر مبنی سماعت تھی۔ اس میں چلیں آخر میں کوئی ایک چیز تو اچھی ہو گئی کہ جس طرح سے گمشدہ افراد کے حوالے سے اس کیس کو فکس کر لیا گیا، لیکن اس کے درمیان میں جو غیر ضروری جو ریمارکس عدالت کی طرف سے آتے ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا، اب دیکھیں نا جی کہ کوئی بھی شخص ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ ریاست کو پسند نہیں ہے، تو اس کے کئی اور طریقے ہیں، جس طرح سے کئی جو رہنما ہیں، سیاسی رہنما، ان کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، وکلاء کے اوپر مختلف قسم کے پرچے دے دیے، چلو جھوٹے ہی تھی لیکن آپ نے کوئی ایف آئی آر تو درج کر دی۔ اب اس کے تحت آپ اس کو باقاعدہ قانون کے تحت اس کی پروسیڈنگ کریں، اس کو گرفتار کریں، عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کریں، جو بھی آپ نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگائی ہے اس کو عدالت کے سامنے لے جائیں، اور اداروں کا اور پراسیکیوشن کا کام ہے کہ اس کے اوپر لگائے گا چارجز کو ثابت کریں، اور اس کا جو ملزم ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرے، اور اس کو پورا ڈیفینڈ کرنے کا جو آئین اور قانون نے رائٹ دیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا، یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزاد دیے ہیں کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی قانون میں، کسی آئین میں، کسی معاشرے میں وہ بالکل بھی ان کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈیمیج کیا جائے، ان کو نقصان پہنچایا گیا جائے۔ کسی بھی قیدی کی، کسی ملزم کی، کسی کرمینل کی بھی جو عزت نفس ہے اس کو آپ مجروح کریں۔ مثلا آپ نے کسی کو گرفتار کر لیا، اس کو جیل میں بھی بند کر دیا، لیکن اس کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اعضاء کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنی جان لینے سے کا بھی اختیار نہیں دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اعضاء کو ڈیمیج کرنے، نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا، لیکن جب ریاست کی طرف سے ہی ایسے کام ہوں گے تو وہ ایک دکھ بھری تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ سب سے بڑی عدالت سے یہ آواز آئے کہ ایسا ایک شخص جس کو عمران ریاض کے حوالے سے جس طرح ٹیز کرتے ریمارکس جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آئے ہیں، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس سے جو جبر اور ظلم کرنے والی طاقتیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور پھر وہاں سے ایسی آواز آنا کہ لائک مائنڈڈ آپ نے صحافیوں کے نام لے لیے اور پھر ٹیز یہ کیا، حالانکہ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو ہے پھر بھی عدالتوں کا ہی احترام ہے، عدالتوں سے ہی امید ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی زور زبردستی زیادتی ہوتی ہے بالآخر جو ہے عدالتوں نے ہی ریلیف دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو غیر ضروری ریمارکس ہیں، اگر کم از کم یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان ہیں وہ غیر ضروری جو ریمارکس ہیں ان سے اگر گریز کریں، اور جو ان ہینڈ ان کے سامنے فائل اور کیس ہوتی ہے اس میں سے دیکھیں کہ انصاف آئین اور قانون کے تحت کیا اچھی چیز ہے۔ برائی تو ہو سکتی ہے کسی طرح جگہ پر، کوئی پیٹیشن میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کسی وکیل سے کوئی ایک چلو اس کے دوران کوئی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا ڈیمانڈ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اب کسی بھی ایک پارٹی کو اس کے نشان سے محروم کر دینا، اور کسی اس کے لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اٹھا لینا، اس کے لوگوں کو اٹھا کر اس کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرانا، اور پھر
ان کو الیکشن کے سسٹم سے آؤٹ کرنا، اس کو تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر سب سے بڑی عدالت اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی تو پبلک نے تو آلریڈی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، اور جہاں پر اگر یہ نہ کیا گیا اور ایک متنازع جو کہ ہو چکے ہیں انتخابات کرائے گئے، تو میرا خیال ہے کوئی اس کے اگر جو بھی ذمہ داران بیٹھے ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر کے اس طرح کے انتخابات کرا کے وہ ملک، آئین، قانون اور عوام کے ساتھ کوئی بہتری کر رہے ہیں یا کوئی اس میں بہتری آ جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہوگی، اور اس خام خیالی سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ عام آدمی جو چھوٹے لیول کا آدمی ہے، ہمارے جیسا آدمی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے اور بڑے بڑے ادارے اس چیز کا ادراک نہیں کر رہے۔ ہم یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے، انہوں نے غلطی کر دی، چلو جی پی ٹی آئی والوں نے غلط کر دیا، ہم ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی تو کوئی سالوشن ہے، کوئی حل ہے، یا یہ ہے کہ جی بالکل اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی، جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پارٹی، کوئی گروپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میڈیشن کا کام کرے۔ ماضی میں حالانکہ اہم ادارے عدلیہ اور فوج بھی میڈیشن کرتی رہی ہے جب کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا تھا، تو اب تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اہم ترین ادارے انہوں نے خود، اگر میں غلط نہیں ہوں تو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیڈ لاک خود پیدا کیا ہوا ہے۔ کیوں کہ ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو پولیٹیکل لوگ اگر ان کے مطابق غلط کر رہے ہیں یا فورسز غلط کر رہی ہیں تو ان کو کہیں جی آپ بیٹھیں، کوئی سالوشن نکالیں اور ایک پیج پہ آئیں، اور جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کا وہ کوئی کر لیں، بے شک کوئی ہنگامی طور پر کر لیں، تو اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرائیں تاکہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہو سکے۔ تو اس طرح سے انسرٹینٹی ختم ہوئے گی اور کسی طرح بھی کوئی نیا بحران جو ہے اس کو جنم دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ تمام جو ذمہ دار قوتیں ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں گی۔ اب عدالتیں اور ادارے، بالخصوص طاقتور ادارے، ان کو میرا خیال ہے کہ عوام کے سامنے، آئین کے سامنے، قانون کے سامنے بضد نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں آئین اور قانون اور عوام کی منشا کے مطابق ہارمونی سے نظام کو چلانے میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کی اپنی بھی اور عوام کی بھی اور ملک کی بھی اسی میں بھلائی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر بھلائی سمجھ رہا ہے تو کم از کم وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے جو سماعت ہوتی ہے یا جو کوئی اس میں ورڈکٹ آتا ہے، کوئی ریمارکس آتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور اس سے شیئر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔